السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس۔ اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا شمس جنون کی ایپیسوڈ نمبر 86 کا پارٹ 2 لے کر حاصل ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لاسٹ میں دیں۔ چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ملے تو یوں کہ بدن میں بدن سماتا گیا، جیسے صدیوں کے پیاس کو دریا مل گیا ہو۔ کلام کی گنگور وادیوں میں برستی بارش جیسے وقت نے ہر منظر کو اشکوں میں لپیٹ رکھا ہو، مگر انگیٹھی کے گرد لپٹے دو وجود موسم کی ہر حد کو جلا رہے تھے، ایک لمس کی ایک سانس اور ہر حد پار کر جانے والا ایک لمحہ۔ وہ ایک چارپائی پر ایک ہی رضائی میں تھے۔ زمر خان کی اس کی طرف پش تھی۔ باہر ابھی بھی شدید بارش ہو رہی تھی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، جہاں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اپنی ہی سانسوں کے شور کے۔ وہ اس کی کمر پر کب سے نرمی سے اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زمر خان بے یقینی سے گزرے لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے حصار میں بھی بس ہو گئی، کیسے خود کو اسے سونپ دیا۔ وہ بے یقین تھی اس کی حاوی ہوتی پرسنالٹی کا جمود کیا اتنا گہرا تھا جو اس پر چھاتا گیا۔ وہ اس سے ذرا سا دور کھسکی، اس کی نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیا بات کیا تھی؟ وہ تو بسد شکر تھا، کمرے میں خوب اندھیرا تھا، وہ دن کی روشنی میں اس سے نظریں کیسے ملائے گی؟ وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ زمر کی کوشش کے برہنہ پہاڑی سینے سے آن لگی تھی۔ وہ خود سے دور ہونے ہی نہیں دے رہا تھا، نہ وہ سوئی تھی نہ وہ سویا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نیچے کرتے اس پر حاوی ہوا، اندھیرے میں اسے دیکھنے کی ناکام سعی کرتے زمر خان کی آنکھیں پھیل۔ وہ اسے مزید سہن نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دور رہو، ایک بار ہو تو گیا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ وہ کیا کہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر سے اسے بے باکی سے چھو رہا تھا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے زمر بیبی، یہ ملن تو اب بار بار ہوگا، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ۔ وہ ہنستے ہوئے زمر کے لبوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا۔ زمر خان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی آواز حلق میں پھٹی تھی۔ التمش، دور رہو۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز بلند ہوتی اس کی سانسوں پر اس کے اپنے لبوں کا قفل لگا گیا تھا۔ وہ پھر سے اپنی شدتیں ڈھانے لگا، مزاحمت کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اس کی حاوی ہوتی پرسنالٹی کے ساتھ اس کا چٹانی وجود بھی اس پر حاوی تھا۔ ایک بار وہ پھر سے بے بس ہوئی تھی۔ اب کی بار اس کی مرضی شامل نہ تھی، مگر اسے چھٹکنے کی وہ ہمت نہ کر سکی تھی۔ برستی بارش کے شور میں ابھرنا معنی خیز شور دب رہا تھا۔ زمر خان کو لمحہ بلمحہ اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ظالم بنا اپنی شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا۔ بارش کے شور میں دبتی سانسوں میں کبھی بلند کبھی مدھم چیخوں کی پاسکش کم ہو رہی تھی۔ زمر خان ایک بار پھر مکمل بے بس تھی، اور وہ مکمل حاوی۔ کل رات ہوئی بارش کی وجہ سے موسم بے انتہا سرد تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، مگر باہر ابھی بھی اندھیرا سا چھایا تھا۔ برآمدے میں پڑی چارپائی پر اباسین ڈبل رضائیوں میں گم تھا۔ سردی اور بارش کی وجہ سے گل مکئی ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ گرم سوٹ پر سیاہ گرم چادر میں سر سے پیر تک لپٹی تھی۔ سردی سے پچڑتی تھی سلوئی آنکھیں آنسوؤں میں لبریز تھی۔ ساری رات بدن ٹوٹتا رہا، اور عالی جاؤ کا حکم تھا وہ سب کے اٹھنے سے پہلے شاور لے۔ وہ اسے دن ہی دن میں کوستی مٹی کے کچرا کیچڑ زدہ صحن میں پاؤں رکھ رہی تھی۔ سردی اس کی ہڈیاں چھیل رہی تھی۔ زمر خان کی نگاہ باورچی خانے کے کھلے دروازے سے اس پر پڑی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، اس کے لیے گرم پانی کر رہا تھا۔ رات سے بجلی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ آگ پر پانی گرم کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا، ورنہ وہ پانی بجلی کے راڈ سے ہی گرم کر لیتا تھا۔ اس نے گرم پانی کی بڑی سی پتیلی کو بالٹی میں اندیلا، بڑی سی بالٹی بڑی آسانی سے اٹھائے واش روم کی طرف بیٹھ گیا۔ زمر خان یہ سب دیکھتے روح ہنسی ہوئی تھی، سب پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گل مکئی اس کے لیے پانی کیسے گرم کرتی تھی، اسے پتہ ہی نہ تھا۔ وہ آ کر اسے بتا دیتی کہ پانی گرم ہے، وہ جا کر نہا لیتی۔ ویسے بھی سردی آتی، ہفتے میں 2-3 بار ہی شاور لیتی۔ ابھی کل بھی تو شاور لیا تھا، اب پھر سے۔ زمر کی سرمئی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔
وہ واش روم سے نکلتے زمر خان کو دیکھتے محم سا مسکرایا۔ زمر خان اسے دیکھتے لب پہ چلتے نگاہیں ٹکا گئی۔ رنگت گلاب کی طرح سرخ پڑی تھی، پتہ نہیں گزری رات کی شرم تھی یا خواب جسے گلاب کی طرح سرخ کیے ہوئی تھی۔ اسے فی الوقت اپنا وجود پچھتاؤں میں گرا محسوس ہو رہا تھا۔ التمش پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سردی کی شدت سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں رت چکی کی سرخی کا گہرا غماس تھا۔ اور زمر کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ زمر اپنی نظریں نہ اٹھا سکی، رنگت تب کر کندھار ہوئی، گال سیکھ چھوڑنے لگے۔ اسے نہیں لگتا تھا وہ اب اس انسان سے کبھی نظریں ملا سکے۔ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ پانی گرم کر دیا ہے میری زمر بیوی۔ پیشانی پر اس نے ایک بار پھر سے محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ زمر نے نچلا لب بے دردی سے کچلتے نگاہیں اٹھائی اسے دیکھ کر۔ وہ گرم اور ملائمت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے نگاہیں چکا دے۔ دل پہلو میں شدت سے دھڑکتا تھا، کچھ کھائیں گی بنا دوں؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زمر نے نظریں چکائے ہی کہا۔ التمش برآمدے پر پڑی ترپال پر ایک نگاہ ڈالتے ہی اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ اور کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے چٹانی جسم میں سینے میں آگ سمائے تھے۔ التمش کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو کے زمر کے حواس بند ہوئے۔ اتنا شرمائیں گی کیسے چلے گا؟ جیسی ہیں ویسی رہیں، مجھے لگتا ہے میری بیوی کی بیوہ کی زیادہ بھائی کی۔ اس کا چہرہ تھامے گمبھیر سرگوشی کرتے اس کے گال پر لپ رکھ گیا۔ التمش کی زومائنی بات پر اس کے حصار میں کسمسائی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ۔ ماما میں شرما نہیں رہی، اس نے ہمت مجتمع کرتے گھور کر دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے کہتا لگا گیا، اس کے کہتے میں بھی زو مانیت تھی۔ زمر چٹپٹا گئی، اسے گرم نگاہوں سے دیکھتے بے حد بے باکی سے چھو گیا۔ زمر شرم و خجالت سے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑی، دانتوں کے بیچ چاہت بڑھی تھی، رات سے اسے چھونے کا جیسے پرمٹ مل سکا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی حق جتا رہا تھا۔ زمر نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے پورتے خود سے دور دھکیلا۔ اسے تو دور نہ دھکیل سکی تھی، مگر کیچڑ زدہ ذہن میں اس کا اپنا پیر پھسلا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا۔ زمر خان کی دھڑکنیں بگڑتی، وہ نہ تھامتا تو اسی کیچڑ میں لت پت ہوتی۔ اگر اس طرح رات کو دھکیلا ہوتا تو آپ کو یوں مجھ سے شرمانا نہ پڑتا۔ اس کے کان کے لوگوں کو دانتوں سے چھوٹے سرگوشی کر دیا تھا۔ زمر پر گھروں پانی آن کے پڑا تھا۔ وہ پھر سے نظریں نہ اٹھا پائی۔ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، چائے نہا لے۔ بیت الخلاء میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہے۔ پرفیوم کے ساتھ آپ کا امپورٹڈ شیمپو بھی خریدا تھا۔ التمش نے اس کے کان میں چھپتے پھر سے سرگوشی کی۔ پرفیوم پر اس نے خاص زور دیا تھا۔ پھر سے کان کی لوؤں تک سرخی پڑی تھی، سرخ پڑی تھی۔ اس کی عام سی بات پر بھی آگ اسے سر سے پیر تک لرس رہی تھی۔ عام سی بات عام تھی بھی نہیں، ہر بات میں گہرا مطلب چھپا تھا۔ زمر نے نگاہیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں جاتا، جہاں حدت خمار کی سرخی کے ساتھ شرارت بھی ناچ رہی تھی۔ زمر خان دھڑ پھڑ چلتی مقابل کی زو معنی باتوں کے ہر مطلب میں گزرتی رات ہی تھی۔ اس کا مقابل کی باہوں میں بے بس ہونا، ان دونوں کے بیچ گزری رات نہ ہوتی تو وہ ابھی تک اس کا منہ نوچ لیتی، مگر دوسری رات کے لمحات اسے نگاہ نہ اٹھانے دے رہے تھے۔ تو جا کے اس کا منہ نوچ ڈالتی۔ جائیے بیت الخلاء میں آپ کے کپڑے بھی میں نے لٹکا دیے ہیں۔ وہ چھپتے ہوئے اس کی گردن کو چومتے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ اس کے لمس پر اس کے جسم میں چھرچھری دوڑی تھی، رنگات کی طرح سرخ ہوئی۔ وہ اپنی کپاتی انگلیوں کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ خود پر قابو پاتے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ مٹی اس کی چادر کے کونے اور ٹراؤزر کے پائنچوں پر لگ چکی تھی۔ اس کا دل زار زار رونے لگا تھا۔ جتنی بارش پسند تھی اب اتنی ہی نفرت تھی۔ بدتمیز، ڈنگر گوار، چاہے غریب کہیں کا۔ میرے کپڑے واش روم میں ٹانگ دیے ہیں، وہ پہن کر کیا میں کیچڑ زیادہ صحن سے گزروں گی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے صحن نبود کرنے لگی۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی اس نے لوہے کا دروازہ زور سے بند کر کے چٹکنی چڑھا۔ حمام میں پانی کو دیکھتے وہ روحانسی ہوئی تھی۔ وہی ہوا جس کا ایسے شبہ تھا۔ پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ 2 ٹکے کا گاہٹ جنگلی درندہ سالم بغیرت اور ٹھنڈا پانی خود پر ڈالتے روتے ہوئے سے کوسنے دیتی جا رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی گرم چروٹوں والی فراک پہنے ہوئے تھی، جس پر سیاہ گرم چادر خود پر لپیٹے کمرے میں داخل ہوئی۔ سردی سے اس کے دانت کش رہے تھے۔ وہ چارپائی کے گرم بستر پر لیٹے ہوئے تھا، ایک بازو کے سر کے نیچے رکھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ ایک ٹانگ چلا رہا تھا۔ زمر خان کی ٹانگ چلانے پر غصے سے لب کھینچ گئے۔
نہایت ہی بے باک بے شرم تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہنسا تھا۔ زمر خان پھر سے سر سے پیر تک سلگی تھی، گلاب کی طرح گالوں پر سرخی بکھری تھی۔ دروازہ بند کر دیجیے زمر بی بی، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ اس کے حکم پر زمر خان کے بدن میں شعلے دہتے تھے۔ وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نہیں بند کیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چارپائی سے اٹھتے خود ہی دروازہ بند کرتے دروازے کی چٹکنی چڑھا گیا۔ زمر کا دل ہتھیلی پر دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بے نیاز سے بنی الماری میں ایک صاف تولیہ نکالتے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ وہ دروازہ بند کرتے پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ کمرے کے وسط میں پڑی لکڑی کی چھوٹی سی ٹیبل پر ایک ٹارچ چل رہی تھی، جس کی زرد روشنی کمرے میں بکھر رہی تھی۔ انگیٹھی کوئلوں سے دہک رہی تھی، جس سے کمرہ اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس سے نظریں چرائے وہ خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے ہی بدن سے اس کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، نہ صرف خوشبو بلکہ رواں رواں پر وہ قابض تھا۔ سفید گردن پر اس کی جنون خیزیوں کے نشان تھے۔ کچھ دن پہلے وہ ایک سرخ دھبے پر کس طرح چیخ رہی تھی، اب گردن کے نیچے گہرائیاں بھی داغدار تھے۔ وہ اپنے داغدار بدن کو دیکھتے روحانسی ہو رہی تھی۔ التمش کی آواز پر زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تکیے میں منہ دیے ہنسا تھا۔ زمر خان سڑتا پیر سلگ گئی تھی۔ برباد کر دیے میرے اتنی راتیں اور دن زمر بی بی، جب یہی سب کچھ ہونا تھا تو اتنے دن میرے برباد کیوں کیے؟ وہ سٹ آ پڑتے تکیے میں منہ دیے ہوئے تھا۔ زمر مٹھی دبوچ گئی۔ وہ اسے رات کے حوالے سے تنگ کرتے خط اٹھا رہا تھا۔ یہ سچ میں اپنے دن برباد ہونے کا سوگ بنا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی آگے بھی راتیں برباد ہوگی انشاءاللہ۔ باقی کے لفظ دل میں دہراتے انشاءاللہ اونچی آواز میں کہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئندہ میرے دن اور راتیں برباد نہیں ہوں گی انشاءاللہ؟ وہ اپنے سر کے نیچے ٹیبل تک کی رکھتے اس کے سنہری بالوں پر نگاہیں کاٹ گیا۔ انشاءاللہ پر اس بھی خاص طور پر زور دیا گیا تھا۔ کانوں کا نہایت ہی تیز تھا۔ وہ تب اٹھی تھی، مرر میں اس پر چپتی نگاہ ڈالی۔ اس کی نگاہ میں گرمی، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ٹکسا تھی۔ رات بہت زیادہ ہی پرسکون تھا۔ مسکراہٹ تو ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ زمر خان کو زج کرتے ہوئے مسکراتے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے آزما رہا تھا یا اسے صبر کو، مگر آزما رہا تھا۔ زمر کے وجود میں جیسے آگ دوڑی تھی۔ زمر خان خاموشی سے اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی، مگر نقوش میں سرخی کے ساتھ ساتھ تنبیہ کھلی ہوئی تھی۔ ادھر آئیے، مٹاس گمبھیر کرا لہجہ۔ زمر خان کا رواں رواں خوف سے پہلے تھر تھر آیا، پھر سلگ اٹھا۔ وہ خود پر قابو پاتے اپنے بالوں میں تیزی سے برش کرنے لگی۔ شرما رہی ہیں تو ٹارچ کی روشنی بھی بند کر دیتا ہوں، یقین مانے شرم نہیں آئے گی۔ ابھی تو اسی چارپائی کی آواز میں دب جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ اپنی بیوی کے چہرے پر چھائے شرم و خط کی سرخی اسے بے حد مزہ دے رہی تھی۔ التمش کی بات پر زمر خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ رنگت تانبے کی مانی سرخ ہوئی تھی۔ التمش کا بلند وانگ کہکا گونجا تھا، میری بیوی، میری زمر بیوی۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ زمر خان کے سر پر بجتی پیروں پر لگی تھی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے التمش کو گھور کر دیکھا۔ زمر نے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ زمر کا دل کیا تھا کچھ اٹھا کر اسے سر پر دے مارے۔ اسے لگتے ہوئے رخ پھیر کے زبان کیوں بند ہے آج؟ کیا ہوا ہے؟ اسی شرارت کی رگ پھر سے پٹکی تھی۔ زمر خان خاموشی سے اسے اپنے بالوں میں برش کرتی جا رہی تھی۔ سارا غصہ وہ اپنے بالوں پر اتار رہی تھی۔ اچھا پاس آئیے، ایک کام کی بات بتانی ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ یہیں سے بتا دو، زمر نے غصے سے کہتے برش الماری پر زور سے دے مارا تھا۔ مزید غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی کہ جن ہسبینڈ وائف میں جتنی نفرت ہو، ان کے کم سے کم 10 بچے ہوتے ہیں۔ اپنی ہی بات پر وہ بلند بانگ کہتا لگا گیا۔ زمر خان گھر پر چلتے روحانسی ہوتے وہ سرتا پیر سے لگتے سرخ ہوئی۔ کمرے میں اس کی پلک شگاف کہہ کے گونجتے ہی جا رہے تھے۔ وہ الماری سے چادر نکالتے خود پر لپیٹتے تیش سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ برق رفتاری سے اسے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ زمر خان اس کی مضبوط باہوں میں آن سمائے تھے۔ زمر خان کی دل کی دھڑکنیں پوری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھیجتے، اس کے وجود سے چادر اتارتے، صوفے پر اچھال کیا۔ مجھے صرف 4 بچے چاہیے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ وہ اسے خود میں قید کیے سرگوشی کر گیا تھا۔ زمر کے حصار میں پھڑ پڑائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھامے سے نقوش پر اپنے دیوانہ وار لب رکھتے جا رہا تھا۔ ایک ٹانگ اس کی کمر پر رکھتے سے محصور کیے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے التمش، وہ حلق کے بل چھل رہی تھی۔
وہ رخ پلٹے اس پر حاوی ہوا، زمر سے دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس وقت لگا تھا وہ اس کے چیخنے پر غصہ کرے گا، اسے اپنی پناہوں سے آزاد کر دے گا، مگر وہ تو نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کے بعد وہ اتنا بدل گیا تھا کہ کیا دو جسموں کا ملاپ اس کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا؟ کیا اسے اس سے یہی چاہیے تھا؟ کیا وہ اس کا کام کا اتنا دیوانہ تھا؟ کیا وہ اس کی صرف ضرورت تھی؟ وہ گہری سانس لیتے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نازک کلائیں تکیے پر ہاتھ رکھ کر پن کر گیا، آنکھوں کی سرخی گہری ہوتے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ رضائی خود پر اڑا گیا۔ رضائی کے اندر دونوں کی تیز ہوتی سانسیں گونج رہی تھیں۔ ایک بار پھر سے دونوں کے بیچ آئے ہوئے سارے پردے اتر چکے تھے۔ وہ اس کی بڑھتی ہوئے واقف سارتوں پر بے بسی کی مورت بنی، اس کی باہوں میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے حصار میں وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی تو جا کے مزاحمت کرتے۔ کمرے میں نرم گرم شدتوں کا سانس جاری تھا۔ وہ مسلسل اس کے ہونٹوں پر پفل لگائے ہوئے تھا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتے زمر کی سرمئی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برس رہے تھے، اور التمش نے خود بھی ابھی تک شاور نہیں لیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کچن زدہ صحن کو عبور کرتے ٹھنڈے پانی سے اسے نہانا پڑے گا۔ وہ اس کی شدتوں سے ہلکان ہوتے بھر بھر چلتے یہی سوچ رہی تھی۔ مقابل سے پہلے سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتی اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ سفید گرم چادر کے حجاب کیے ہوئے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے زنان خانے میں آئی۔ دل ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ لاؤنج میں آتے اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ صوفے پر سیدھا لیٹتے سو رہا تھا۔ آتش دان میں جلتی آگ کی وجہ سے زنان خانے کا لاؤنج اچھا خاصا گرم تھا۔ بنا کسی کمبل کے سو رہا تھا۔ اس کے پاس آتے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سوتے میں بھی بے انتہا دلکش لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر بھی سفید سینڈل پہنے ہوئے تھا، لب نیچے پہ صاف پتہ چل رہا تھا وہ کافی بے چین سا ہے۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ ادھر ہی سو رہا تھا۔ اس کا الگ کمرہ بھی تھا مگر وہ لاؤنج میں ہی سوتا تھا۔ عنایہ کے ہونٹوں پر مہم سے مسکراہٹ نیچے ہوا۔ جانتی تھی وہ دوسرے کمرے میں کیوں نہیں سوتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ بند کمرے میں ملالہ اس کے ساتھ ہے۔ جب تک مقابل کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ملالہ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ وہ خود ازیدی سے مسکراتے اسے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ ایک دم دل کا درد سب ختم ہو گیا تھا۔ ساری بے چینی پل میں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اس عالیشان مرد کو دیکھنے میں اس قدر موہک تھی، اس سے وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ آج بھی پورے حد سے اس کا دل پر بڑے شان سے براجمان تھی۔ وہ دن رات نفرت کا پرچار کرتے خود کو کتنا ہی یقین دلاتے اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ مگر سچ تو یہ نہیں تھا کہ 16 سال کی عمر میں اس کے نکاح میں چلی آئی۔ 17 سال کی عمر میں اس کے دل کی سرزمین پر اسی مرد کے نام کی پہلی پونپل پھوٹی تھی۔ جب مکمل اسے پا لیا تو اس کے پھوٹ پھوٹ عشق میں ڈوب چکی تھی۔ وہ مجسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درکزی خانزادہ اس کی قدموں کی آہٹ پر ہی جاگ گیا تھا۔ وہ خود پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس بھی کب سے تھا۔ وہ اسے اتنی دیر تک بھی دیکھ سکتی ہے، البتہ وہ اس بات پر حیران تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی سوئیوں کے انداز سا ہو رہا تھا تاکہ وقت ہو چکا۔ آنکھیں بند کی ہوئی کسی کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا۔ اتنے دنوں کے دل پرچھائی کا دورت چل رہی تھی۔ وہ اپنے عشق سے اسے عشق کروانے پر مجبور کرتی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا مگر گلاب سے خوشبو سے جکڑے ہوئے تھی۔ آنکھ کھولتا وہ چلی جاتی اور یہ نہیں چاہتا تھا۔ نظروں کی تپش دی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں کی تپش پر درخت خانزادہ کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ وہ ایک فٹ کے فاصلے پر کڑی سے خود کے لیے بے چین کر رہی تھی۔ وہ مزید خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا۔ درخزے کی پلکوں نے جنبش کی، وہ اپنی شرابی رنگ کی آنکھیں کھول گیا تھا۔ اس وقت عنایہ کی نگاہوں کی تپش سے نیلی ہو گئی تھی۔ درخزی نے ملائمت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عنایہ سے لمحے ہوش میں چوری پکڑی جانے پر وہ بہت ہوئی، پھر لٹھے کی مانند سفید اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر محفوظ ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اور حجاب میں لپٹے دیکھ کر درخزے کے دل کی دھڑکنیں مزید دھڑکنے لگی تھی۔ 10 دن بعد جمع جذبے بے چین ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے دل کے تاروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ جمع سے لگتے
چاہے جذبے ہوں یا دل کی دھڑکنیں، ادھم تو صرف اسی عورت کے لیے مچاتی تھی۔ مسکراتے ہوئے گرم نگاہوں سے اسے نہارنے لگا۔ درفزی خانزادہ کی گرم نگاہوں پر اسے لانچ گھومتا محسوس ہوا۔ وہ مزید اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکی۔ بکلاہٹ میں وہ تیزی سے کمرے کی جانب لپکی، ٹیبل سے اس کا پاؤں ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کانچ کی ٹیبل پر بیٹھ کے بل گرتی، درخزے کی دیں بجلی کی تیزی سے اسے پیچھے سے ایک بازو کی کمر کے گرد حمائل کرتے اسے اپنی شدت بھری گرفت میں لیا۔ وہ اسے یوں ہی گود میں لیے صوفے پر بیٹھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اپنے بچے کو کھونے کے خوف سے دونوں کی پیشانی پر شبنم کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اگر بر وقت وہ اسے نہ تھامتا تو انہیں اپنے بچے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ وہ خود سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ریلیکس، کام ڈاؤن، درخزی نے سرگوشی کرتے نرمی سے اس کا پہلو سہلایا۔ سوکھے پتے کی مانند کانپتے اپنے پہلو پر اپنا سختی سے ہاتھ جماؤ ہوئی۔ وہ آئل پریگنینسی کے دوران تھی۔ اوائل کے پریگنینسی کے دن تھی، جس میں اسے توجہ، محبت، جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ اتنا ہی ذہنی سکون نہیں تھا، اس لیے وہ ذرا سے حادثے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ اپنے بچے کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اندر سے اتنی کمزور تھی کہ وہ اپنے کپکپاتے جسم پر ابھی تک قابو نہ پا رہی تھی۔ ریلیکس مائی فرینڈ، کام ڈاؤن مائی جان، وہ اس کی کنڈیشن سمجھتے بے حد نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ بچی کو لے کر اتنی حساس تھی، درخزی خانزادہ کو اندازہ نہ تھا۔ اسی کمر سہلاتے نرمی سے اس کا حجاب اتار دیا۔ عنایت کے چولہے میں لپٹے بال درخزی کے چہرے پر بکھرے تھے جو نم تھے۔ عنایت نے نماز سے پہلے شاور لیا تھا۔ اس کے نم بالوں کی مہک پر گہری سانس پڑ گیا تھا۔ اس کا بار بار شاور لینا اس کے ذہنی اثرات کی وجہ تھی، اور اتنی سردی میں بھی شاور لے رہی تھی۔ درخزی خانزادہ پریشان ہوا۔ 10 دنوں کے اپنی ناراضگی پر شدید غصہ آیا تھا۔ اپنے نورے کے زیورات کو لے کر وہ بہت زیادہ گرم تھا۔ ملازمائیں اس کے حقوق پر عنایت کا مکمل خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ پچھلے 10 دنوں سے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ نہ ہی عنایت کی بات۔ کام ڈاؤن میری جان، میری سنن، آواز بھاری اور گمبھیر ہوئی۔ اور اس کی پچھلی گردن پر اپنے تشنہ لب رکھ رہا۔ تشنہ لبوں کی پیاس بجھی نہ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی بھینی خوشبو نرم و گداخت ملائم اس کے وجود سے اٹھتی گلاب خوشبو کے حواس مختصر کر رہی تھی۔ اعصاب جیسے شل ہو گئے تھے۔ 10 دن وہ اتنا ہی صبر کر سکتا تھا۔ میری جان، میری سوہن، ہمارے پیار کی نشانی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مسلسل ایک ہاتھ اس کے پہلو میں سہلا رہا تھا۔ عنایت کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ اس کی گود میں پینک نہیں ہو رہی تھی۔ درخزی نے چھپتے ہوئے اس کی پچھلی گردن پر نرمی سے دانت کاڑے اس کی لمس پر کسمسائی۔ ریلیکس مائی فرینڈ، وہ نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف پڑ گیا تھا۔ نظروں سے نظریں ملی۔ وہ شوق کی بھیگی نگاہوں سے دیکھتے رک کر گئی تھی۔ اس کی شوق کی نگاہوں پر اپنی ہتھیلیاں پکڑے اس پر لب رکھ گیا تھا۔ I'm sorry for everything میری جان۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی ہتھیلیاں نرمی سے سہلا رہا تھا۔ کس لیے معافی مانگ رہے ہیں خان؟ کیونکہ یہ اس کا مداوع ہے؟ عنایا نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ میں کر دوں گا مداوع، ہر زخم، ہر گناہ کا مقدار۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، مجھے 10 دن تم سے یوں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، مگر کیا کرتا، مودے کی جلدی کو لے کر بہت حساس ہو۔ تم پھینکتی نہ اسے، غریب کو دے دیتی، میری مورے کی روح کو کم سے کم ثواب تو ملتا۔ وہ دھیرے سے کہتے اس کی بھیگی آنکھوں کو نرمی سے چپ گیا تھا۔ عنایت کی آنکھیں مزید بھیگی تھی۔ اس گناہ، اس غلطی کی معافی مانگ رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہ تھا۔ جو گناہ تھا ہی نہ، گناہ گار تو وہ تھی، غلطی تو اس سے ہوئی تھی۔ اس کی مورے کے حوالے سے اذیت تو اس نے درخزی کو دی تھی، اور جو گناہ اس نے کیا تھا اس کا تو تذکرہ ہی وہ کر رہا تھا۔ نہ ہی نگاہوں میں کوئی پشیمانی تھی کہ اپنی بے وفائی کے لیے، اور اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہ رہی تھی۔ عنایت کے اعصاب ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ خزی کے لفظ کی شہ رکھ کر رکھ رہا تھا۔ اسی گردن سے جا بجا میں دادا کے نیچے کی بند چھوڑ رہا تھا۔ عنایت کی گرفت میں مچھلی تھی۔ ہی مائی لو، مجھے سکون نہیں دو گی کیا؟ آئی نیڈ یو فرینڈ، ذرا ظلم مت کرو۔ بھاری سرگوشی کرتے اسے بازوں میں بھرتے اٹھا لے گیا ہے۔ مسئلے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کر دیا تھا۔ سوین میری گردن میں باسو حمال کرو، نرم لہجے میں کہتے عنایت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی اتنی نرمی پر کسی روبوٹ کی مانند کی گردن میں باسو حمال کر گئی تھی۔ وہ اسے اپنے سحر سے ہپنوٹائز کرنا جانتا تھا۔ بہن سمجھ کر آتے اسے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے، دوسرے ہاتھ سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ موٹی ہو گئی ہو؟ درخزی نے شرارت سے کہتے گہرا سانس بھرا۔ عنایت ٹھیکا سا مسکرائی تھی۔ جانتی تھی اس کا وزن کم ہوا تھا، بڑا نہیں تھا، اور اس لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے نکال دیا۔ اپنی سنگور تار
اتار کر وہ زمین بوس کر چکا تھا، اس پر ٹوٹے بے حد لڑنے سے اس کے نپوش کو اپنے بھیگے لم سے سلگاتے جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے گہری گستاخ سے راستے کر رہا تھا اور اس کے حساب میں سے ساکت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور چھٹک نہ سکی تھی۔ تہجد کی جائے نماز پر بیٹھی خدا سے دل کا سکون مانگ رہی تھی، اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ سجدوں میں رو رہی تھی، شاید اس سے ہی کوئی گناہ ہوا ہو جو اسے اتنی اذیت مل گئی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کو اس وقت خود سے دور نہ چھٹک نہ سکی تھی۔ خدا سے خوف آیا تھا، اس پر وہی تو حقوق رکھتا تھا، اپنے حقوق و فرائض سے بھی خود سے بھی بخوبی واقف۔ I need you my son, I need you my son۔ وہ دیوان کی قیادت میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کی قربت کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے لمس، اس کی گرم سانسوں میں جنونیت تھی، نا کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ ہر شکوہ جیسے لبوں پر عادل چھوٹ گیا تھا۔ اس کی عقیدت اتنی نرمی، اتنی دیوانگی سے چھوڑا تھا، وہ اسے کیسے دھتکار سکتی تھی بھلا؟ اگر اس پل اپنے حقوق سے نظریں چرا کے دیتی، دوسری عورت کے خواب کا کیا کرتی؟ وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کے پاس نہ چلا جائے کبھی۔ اس وقت اس کا دل و دماغ اس خوف میں رکھتا تھا، اعصاب اس خوف سے شل ہوئے تھے، عنایت کے بازو اس کے گرد سختی سے ہمارے ہوئے۔ وہ اس کی بازوؤں کی گرفت پر رحم کا مسکرایا، کسی کمر کو اٹھا دے، اس کے فرق کو صرف نیچے کھسکا گیا۔ تمہارے دیکھتے تو صرف تمہاری چاہت ہے، صرف تمہاری طلب۔ اس کی گمبھیر سرگوشیاں بڑھ رہی تھی، وہ قربت کے لمحات میں ایسے بھی دیوانہ ہو جاتا تھا۔ تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارے کانوں سے تمہاری چاہت اور وجود کی بے باک گستاخیوں پر نیوجا ہو کر بھی یکدم ساری حساسیت دیکھی تھی۔ کانونا کے جنبش میں ڈھلے تھے، ملالہ اس کے لب تک کپائے تھے، سارا افسوس، سارا قصور ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہر حد سے گزرتا، وہ اپنی پوری قوت سے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دھکیلنے پر حیران ہوتے پیچھے کو ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھ سے اٹھتے دور جا پڑی ہوئی تھی۔ بےغزی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اسے اپنی غلطی کا ذرا ادراک نہ تھا، البتہ آنکھوں کی سرخی میں اسی کی طرف واضح تھی۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتے اپنی فراک کو زپ بند کر گئی تھی، بدن بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ پریشان ہوتا اس کی طرف بڑھا، رک جائیں، میرے قریب مت آئیے گا، وہ بتائے۔ بےغزی کے قدم کچھ فاصلے پر رک گئے، وہ اپنا گناہ جاننے کے لیے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سانس تھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ خان ویسے اس کا گناہ یاد کرواتے رو پڑی تھی۔ خان بےغزی کے لیے بےغزی کے لب ہلے آنکھوں میں بھی ابھی بھی وقتا حیرت تھی۔ وہ قربت کے خوبصورت ساتھوں میں مدہوش تھا۔ کہاں اس سے غلطی ہوئی، اسے نہیں معلوم تھا۔ خان پکارتی ہے نا آپ کو، وہ آپ کو پٹکتے اعصابوں سے چلائے۔ کون؟ بےغزی خانزادہ کا دماغ اپنی جگہ پر نہ تھا۔ وہ قابو کے کرب کے سحر میں ابھی تک جکڑا ہوا تھا، اور انہیں بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار ہوئی تھی۔ وہ اس کے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی، وہ اسے بیٹھ کر پٹک کر زبردستی کر لیتا، مگر فی الوقت اپنے بچے کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک وجہ تھی اسے قریب جانے سے روک رہی تھی، اس لیے وہ دور کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میرے شار سا ہو رہا تھا، آپ سے بڑک رہی تھی، وہی جسے میرے پاس آتے یاد کیا جا رہا تھا۔ مطلب وہ ہنستی بولتے رو رہی تھی۔ کون؟ ملالہ؟ غیر دماغی سے کہا۔ ملالہ کہنا ہی اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھٹ کر روتے زمین پر بیٹھتی چلی۔ جب کسی خانزادہ نے اپنے بال مٹھی میں دبوچتے سانس کھینچی بھی، وہ بیڈ کے سائڈ دروازے سے سگریٹ لائٹر نکال کر سگریٹ جلاتے لبوں میں دبا دیا گیا۔ اس کا رونا اس کے اعصاب چٹکا رہا تھا۔ اس سگریٹ کا زہر دھواں اپنے اندر اتارنا ہی تھا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا۔ قدرت نے عورت میں جتنا سکون رکھا ہے شاید ہی کسی اور شے میں رکھا ہو، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب یہی عورت مرد کو بے سکون کرنے پر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بے سکونی نہیں ہوتی۔ وہ دلاتے ہوئے سگریٹ لبوں میں کٹ لے رہا تھا، گھٹنوں میں منہ دیے روکی جا رہی تھی۔ بےغزی نے انگلیوں سے اپنی کنپٹی سہلائی، اسے ابھی اپنے گناہ کا پتہ نہیں چلا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت اتنا مدہوش تھا کہ اسے کچھ یاد نہ تھا۔ کچھ دیر وہ سگریٹ پھونکتا رہا، مگر بے چینی سوا ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ کیسے سکون پا سکتا تھا؟ اور اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر وہ متوحش سے ہوتی اس کی باہوں میں چھٹپٹائی تھی۔ کچھ نہیں کہوں گا سوئن، کچھ نہیں کروں گا، مجھے صرف سونا ہے تمہاری باہوں میں، نرم لہجے میں بولتا بیڈ کی طرف بڑھتے سے لتا گیا۔ مگر مجھے آپ کے پاس نہیں سونا۔ کمبل اوڑھتے رخ پلٹ گئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستگی سے بولتے دروازے کی طرف بڑھا پڑا۔ نایا کے رونے میں اضافہ ہوا تھا، بےغزی کے قدم رک گئے تھے۔ وہ سگریٹ انگلیوں سے بجھاتا کمرے میں پیچھے صوفے پر لیٹ گیا تھا، آنکھوں پر پاس رکھتے بے چینی سے سسکیاں سننے لگا۔
اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سسکیاں مدھم ہو گئی تھی، وہ گہرا سانس لیتے آنکھیں مونتا تھا، جانتا تھا وہ سو گئی تھی۔ وہ کروٹ بدلتے سونے کا ناکام کوشش کرنے لگا۔ جماعت دل کی دھڑکنیں بڑھاتے وہ اپنے ہوش و باوجود سے اس کے سلگتے جذبوں کو بھڑکا خود ہی نیند سو گئی تھی۔ مگر اب اسے نیند کہاں آنی تھی؟ وہ آنکھیں بند کی اپنی غلطی یاد کرنے لگا جو انجانے میں اس سے سرزد ہوئی تھی۔ اسے بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ دو عورتیں زندگی میں آئی تھی، وقتی سکون کے علاوہ کچھ بھی اس کے حصے میں نہ آیا تھا۔ سینے کو مسلتے اپنے گھٹن کم کرنے لگا جو بڑھتی جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی لائف کامنٹ باکس میں لاس نہیں گیا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔